میں ہوں عامر ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز انسائٹ۔ پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات اور نئے اور سابق رہنماؤں کے ایک دوسرے پر الزامات اور جوابی الزامات کو آج کل قومی میڈیا پر بڑے زور و شور سے اٹھایا جا رہا ہے۔ جہاں پی ٹی آئی کے مخالفین ان خبروں کو پارٹی میں بڑھتا انتشار اور کمزوری قرار دے رہے ہیں، وہیں پی ٹی آئی کے ذرائع انہیں رد کرتے ہوئے اس پر حکومتی پروپیگنڈے کا لیبل چسپاں کر رہے ہیں۔ ایسا پروپیگنڈا جس کا مقصد پارٹی کے کارکنوں اور حمایتیوں کے حوصلے پست کرنا ہے۔ ویسے پاکستان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جو بھی جماعت دباؤ کا شکار ہوتی ہے وہ تنظیمی سطح پر دھڑے بندی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس عمل سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی گزرنا پڑا اور نون لیگ کو بھی۔ پیپلز پارٹی کے پتن سے نیشنل پیپلز پارٹی، ممتاز بھٹو کی سندھ بلوچ پشتون فرنٹ اور پھر سندھ نیشنل فرنٹ، ذوالفقار پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ، پیپلز پارٹی پیٹریوٹ وغیرہ نے جنم لیا۔ تو نون لیگ سے مسلم لیگ قائد اعظم نے، اس کے علاوہ چودھری نثار اور بہت سارے ان کے جو رہنما تھے وہ اس پارٹی سے الگ ہوئے۔ پی ٹی آئی کے بطن سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی آئی پی پی نمودار ہوئی، پرویز خٹک صاحب نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنائی، لیکن ان تمام جماعتوں کا کوئی بھی دھڑا ووٹروں کے جو مرکزی دھارے ہے اس کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی تازہ ترین مثال جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہم دیکھتے ہیں کہ جو فروری 8 کو انتخابات ہوئے اس میں پی ٹی آئی کی کامیابی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس میں آئی پی پی اور جو پارلیمنٹیرین تھی وہ بری طرح ان کو رد کیا گیا۔ اب پی ٹی آئی کے اندر تازہ ترین اختلافات کی جو خبریں ہیں، افواہیں، قیاس آرائیاں بالکل اپنی جگہ، لیکن یہ طے ہے کہ پارٹی کے جو کارکن ہیں اور ووٹر جو ہیں وہ بدستور مرکزی قیادت کے ساتھ جڑے ہیں۔ پھر ان جو اختلافات کی خبریں ہیں ان میں اتنا زور و شور سے کیوں ان کو اٹھایا جا رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا ہم آج جائزہ لیں گے۔ کیا فواد چودھری صاحب کے میدان میں آنے سے ان قیاس آرائیوں نے زور پکڑا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے پارٹی چھوڑنے والوں کو دوبارہ اپنی صفوں میں لینے کے خلاف ہے؟ ان سوالات پہ بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات محترم رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رؤوف صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ مجھے پتا ہے کہ فواد چودھری صاحب اور آپ کے درمیان جو ہے محبت بہت پرانی ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے کچھ سمجھائیں کہ کیا صورتحال ہے؟ جی میں آپ کا سوال پورا سمجھ نہیں پایا، کین یو کائنڈلی ریپیٹ اٹ پلیز؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے علم ہے کہ فواد چودھری اور آپ کے درمیان جو محبت ہے بڑی پرانی ہے، اور اگر کوئی مطلب ہے روٹھا ہوا ساتھی پارٹی چھوڑ گیا، کسی وجہ سے اس کو چھوڑنا پڑا اور دوبارہ آنا چاہتے تو اس میں قباحت کیا ہے؟ جی عامر صاحب وہ آپ نے سنا ہوگا نا، وہ the rats who jump the ship when it's wobbly. So جو پارٹی کی ڈیفیکلٹ ٹائمز میں پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پائے ان کو پارٹی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور اس فیکٹر کے اوپر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب اور پارٹی کی قیادت اور پارٹی کے کارکنان وہ یک زبان ہو کے بات کرتے ہیں۔ جو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بہت کچھ کوسچنز ریز کیے ہیں، یہ چھوڑے گئے ہیں، یہ حکومتی ٹاؤٹس ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں، یہ چھوڑے گئے ہیں پارٹی میں رکھنا ڈالنے کے لیے۔ لیکن ان کو ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ جب سے انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے، پارٹی کا جو آئیڈیالوگ گروپ ہے انہوں نے پارٹی کو ٹیک اوور کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کے ساتھ ان کے دیرینہ ساتھی رہے ہوئے ہیں، اور ان کی ہزار کوششوں کے باوجود وہ جو آئیڈیالوگ گروپ ہے وہ خان صاحب کو نہیں چھوڑے گا، وہ پارٹی کو نہیں چھوڑے گا، اور وہ خان صاحب اور پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ اچھا، جو آپٹکس کے لیے جو ہے ان کی سپیس جو ہے وہ پارٹی میں بالکل ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ آج کل پرسوں اور کبھی بھی یہ لوگ پارٹی میں واپس نہیں آ سکتے۔ اس سلسلے میں جی میں وہی اس کہتے ہیں کہ فور آپٹکس سیک، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس پارٹی میں نہیں آ سکتے دوبارہ، لیکن ان کا کہنا ہے کہ جی ہمیں اگر ہم پہ جبر کیا گیا، تشدد کیا گیا، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم کبھی پارٹی کے خلاف پروپیگنڈے میں ملوث نہیں ہوئے، تو ہمارے لیے جگہ بننی چاہیے اس قسم کا، مطلب کیا قباحت کیا ہے؟ اگر کسی پہ واقعی تشدد ہوا ہے، جبر ہوا ہے، تو کیوں اس چیز کو ریکنسیڈر نہیں کیا جا سکتا؟ ایک سوال ہے۔ کیا وہ لوگ جو کہ پارٹی کے اوپر پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کے اوپر جبر اور تشدد نہیں ہوا؟ کیا میرے اوپر اساسینیشن اٹیمپٹ نہیں ہوئی؟ کیا پارٹی کے باقی لوگوں کے اوپر اس قسم کے حربے استعمال نہیں کیے گئے؟ کیا ہمارے لوگوں کو کڈنیپ نہیں کیا گیا؟ کیا ان لوگوں کو ٹارچر نہیں کیا گیا؟ کیا ہمارے لوگوں کے گھر نہیں اجاڑے گئے؟ کیا لوگوں کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا گیا؟ کیا ساری فیملیز جو ہیں ان کی بزنسز کو تباہ و برباد نہیں کیا گیا؟
اگر وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہ سکتے تھے، اگر ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں تو ان چوہوں نے شپ سے جمپ کیوں کی جس وقت پارٹی کو ضرورت تھی ان کی سب سے زیادہ؟ یہ آپ کے سوال کے جواب میں نے بہت کم الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ہم کیوں ان کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیں گے، اور پارٹی کا جو کور گروپ ہے وہ بھی کیوں ان کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہے گا۔ اچھا، ایک چیز کی وضاحت کریں کہ آپ بھی جانتے ہیں سیاسی کارکن رہے اور آپ کا بڑا مطالعہ ہے چیزوں کا، تاریخ کے حوالے سے بھی، کہ ہر تحریک میں جو لوگ ہوتے ہیں اس میں مختلف لوگوں کا مختلف بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں بہادر ہوتے ہیں، پامردی کے ساتھ دباؤ سہ جاتے ہیں۔ ابھی بھی آپ کے کئی جو بڑے بڑے نام ہیں وہ جیل میں ہیں، اس میں یاسمین راشد صاحبہ بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ غالباً مطلب ہے کہ بہہ جاتے ہیں، دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اپنی مرضی سے اگر وہ نہ جانا چاہیں، میں ایڈوکیٹ نہیں کر رہا کسی کا کیس، لیکن فار دا سیک آف آرگیومنٹ، بیکاز اسی آرگیومنٹ کو پھیلایا اور کہتے ہیں بڑھایا جا رہا ہے۔ جی دیکھیے، میں آپ کو اس کا جواب دے چکا ہوں۔ ہمیں چاہیے وہ لوگ جو کہ ہمارے لیڈر کی طرح بہادر ہیں، جو ہمارے لیڈر کی طرح ریزولوٹ ہیں، جو ہمارے لیڈر کی طرح 1 سال جیل میں ہیں، کیا کیا تشدد اس کے اوپر نہیں کیا گیا، کس کس طریقے سے اس کو ٹارچر نہیں کیا گیا، کس کس طریقے سے ان کو ایموشنلی ڈیمیج کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن کیا ان کے قدم ڈگمگائے؟ کیا انہوں نے کہا جی کہ میں بھی لوگوں کی طرح ڈیل کر کے باہر نکل رہا ہوں؟ ہم اس لیڈر کی تقلید کرتے ہیں عامر صاحب، ہم ان چوہوں کی تقلید نہیں کر سکتے، اور ان کا پارٹی میں کوئی مقام نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہوں گا اس کے کچھ اور یہ جو ہیں جن صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں بار بار، یہ پارٹی سے نکالے جا چکے ہوئے ہیں۔ میرے پاس ان کا لیٹر آف ٹرمینیشن آف ممبرشپ پڑا ہوا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ نہیں، ہمیں آپ کی بات پہ اعتبار ہے، دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے کہہ دیا، لوگوں نے سن لیا۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ پارٹی میں گروہ بندی، میں دیکھ رہا ہوں پچھلے چند 2-3 ہفتے میں یہ چیز زیادہ ابھر کے سامنے آئی ہے کہ گروہ بندی کے حوالے سے بہت زیادہ قومی میڈیا پہ بات ہو رہی ہے۔ کتنا بڑا چیلنج ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ ہم کو نظر آ رہا ہے کہ بعض لوگ روٹھے میں جو آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہ وہ لوگ نہیں کہ جو چھوڑ کے گئے تھے، بلکہ ہر مشکل میں کھڑے ہوئے تھے آپ کے ساتھ، ان کے بارے میں ہے کہ جی وہ کچھ ناراض ہیں، کسی کی ریزرویشنز ہیں، کیا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے، پہلے تو میں لفظ گروہ بندی کے استعمال کے اوپر بالکل ایگری نہیں کروں گا۔ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، ٹھیک ہے؟ اس میں مختلف آراء ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، وہ ایک پیشن، ایک ویژن کے گرد کھڑے ہیں سب لوگ، لیکن ان کی آراء مختلف ہو سکتی ہے۔ اگر ہم پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جانا چاہتے ہیں اور 10 لوگ کھڑے ہیں تو وہ شاید 10 ڈفرنٹ آپ کو راستے بتائیں کہ اس طرف سے چلے جائیں، اس طرف سے چلے جائیں، اس طرف سے چلے جائیں۔ وہ سب ان کو رائٹ ہے پارٹی کے اندر کہ وہ اپنا اپنا بیان جو ہے وہ دیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارٹی میں گروہ بندی ہوگی۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس پارٹی میں پوری آزادی ہے کہ لوگ اپنی آراء کے مطابق بات کر سکتے ہیں۔ یہ جن لوگوں کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں، میں جن کے نام آپ نے نہیں لیے لیکن مجھے پتہ ہے کہ کن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ پارٹی کا اثاثہ ہیں، یہ ہمارے ہراول دستے کے لوگ ہیں۔ We are proud of them. They suffered a lot for the party, sir. میں نام لے سکتا ہوں ایک ایک شخص کا۔ یہ پارٹی کو نہ چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ ان کو چھوڑنے دیا جائے گا۔ They are a pride of the party. اچھا، اسی تناظر میں یہ جو عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ جو انہوں نے دیا تھا، اس کا کیا پس منظر ہے؟ رد تو کر دیا آپ لوگوں نے کہ جی نہیں، استعفیٰ قابل قبول نہیں ہے، لیکن کیا پس منظر تھا؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ کارکنوں کی خواہشات کچھ اور ہیں، ان کے مطالبہ ہے کہ جی ہماری جو موجودہ لیڈرشپ ہے زیادہ فعال ہو، زیادہ ایک بنیادی کردار ادا کر سکے، اور وہ غالباً مجبوریاں ہیں کہ نہیں کر پا رہے، کارکنوں کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اتر رہے؟ کیا وجہ ہے؟ جی کیا وجہ ہے کہ عمر ایوب صاحب نے جو اپنے ریزگنیشن لیٹر میں وجہ لکھی ہے وہ کریڈیبل نہیں لگتی آپ لوگوں کو، اور آپ کنجیکچر کرتے ہیں اور آپ لوگ ایک اسپیکولیشن میں انڈلج کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس 2 عہدے ہیں، ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی، جو کہ ایک فل ٹائم جاب ہے۔ آپ نے پارلیمنٹری پارٹی کو مینیج کرنا ہے، آپ نے اپنے ایم این ایز کو مینیج کرنا ہے، آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے، آپ نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے، آپ نے ان کی نیڈس کو میٹ کرنا ہے۔ دوسری طرف وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، جو کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا پیوٹ ہوتا ہے۔ تمام ایڈمنسٹریٹو ورک جو ہے وہ سیکرٹری جنرل کے آفس کے گرد گھومتا ہے، وہ بھی ایک فل ٹائم جاب ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں دونوں جابز کے ساتھ بیک وقت نہیں جسٹس کر پا رہا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ایز سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی میں اپنا استعفیٰ دیتا ہوں تاکہ میں فلٹریٹ کر سکوں آن دی ادر جاب which is that of the leader of the opposition which is a very important job by the way۔ اب اگر ایک شخص
حقیقت کے ساتھ، حقیقت بیانی کے ساتھ اپنے ایک عہدے سے علیحدہ ہو رہا ہے اور وہ دوسرے عہدے کو اوپر جاری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس کے پارٹی کے ساتھ کوئی مسائل ہیں یا کہ وہ پارٹی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ عمر ایوب صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے پارٹی کو بڑے مشکل وقت میں پائلٹ کیا ہے، بڑے چیلنجنگ ٹائمز میں انہوں نے پائلٹ کیا ہے، اور اسی لیے پارلیمنٹری پارٹی نے آن دا ون ہینڈ اینڈ کور کمیٹی آن دی ادر ہینڈ، کل پارلیمنٹری پارٹی 2 دن پہلے اور کل کور کمیٹی نے ان کی خدمات کو سراہا ہے اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنا استعفیٰ واپس لیں، اور خان صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کا استعفیٰ قبول نہ کریں۔ اب یہ ان دونوں لوگوں کے اوپر منحصر ہے کہ کیا نمبر 1 عمر صاحب اپنا استعفیٰ واپس لیتے ہیں، اور نمبر 2 خان صاحب اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ان کے دماغ میں کوئی اور پلاننگ ہے جو کہ وہ امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے۔ اچھا، 2 بہت ہی اہم سوال اور ہیں، مجھے پتہ ہے کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ ایک تو یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ جڑی ہوئی قانونی جنگ سے زیادہ اس بات پر ہے کہ سیاسی اس کو کوئی سیٹلمنٹ ہونا چاہیے۔ کیا آپ اس مفروضے سے متفق ہیں؟ دیکھیں، اگر سیاسی سیٹلمنٹ سے مراد آپ کی ڈیل ہے تو ڈیل تو خان صاحب نے نہیں کی، نہ وہ کریں گے، نہ ہی وہ اس قسم کے سیاستدان ہے کہ اس کا کبھی سوچ سکے۔ اگر ڈیل کرنی ہوتی عامر صاحب تو وہ اٹک کے دنوں میں پہلے ہفتے 10 دن میں کر لیتے۔ آفٹر آل پہلے بھی پرائم منسٹر رہے ہیں who were kicked out and who cut a deal with the establishment to leave the country and then they were kicked in. سو یہ جو ایک ٹریڈیشن چل پڑی ہے اس ملک میں کہ لوگ ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہو کے آتے ہیں، الیکشنز میں بھی فراڈ، الیکشنز میں ناٹ بھی فراڈ، بٹ وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہو کے آتے ہیں، ان کو کک آؤٹ کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور پھر جب ان کے ساتھ دوبارہ ڈیل ہوتی ہے تو ان کو واپس بلایا جاتا ہے۔ خان صاحب بھی یہ ڈیل کر سکتے تھے، ہفتے 10 دن کے اندر کر سکتے تھے، چلے جاتے باہر پھر واپس آ جاتے۔ انہوں نے ایک پوزیشن لی ہے عامر صاحب اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے، وہ کہتے ہیں میں ڈیل نہیں کروں گا، وہ کہتے ہیں میں آنریبلی ان مقدمات سے فارغ ہوں گا اور میں دوبارہ۔ کیا انہیں ڈیل آفر کی گئی تھی؟ کیا جی بالکل، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جی، ڈیل آفر ہوئی تھی، آج بھی ڈیل کی جا سکتی ہے، آج بھی موجود ہے، آج بھی ڈیل کی جا سکتی ہے۔ خدوخال کیا ہے اس ڈیل کے خدوخال کیا ہوں گے؟ زبان اس کے میں نے ڈیل نہیں کرنی، نہیں میں یہ عرض کروں کہ اس ڈیل کے خدوخال کیا تھے یا ہیں، وہ میں آپ کو نہیں بیان کروں گا۔ بیسیکلی جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ چلے جائیے، ملک چھوڑ جائیے، آرام سے بیٹھیے، ہم آپ کو واپس لے آئیں گے، پولیٹیکل ہیبینیشن میں جائیں۔ اچھا، ایک اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس یہی ڈیل ہوتی ہے اس ملک میں، یہی ڈیل 76 سال سے آفر کی جا رہی ہے۔ درست۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک اور یہ ہے کہ جی جب تک کوئی مضبوط حزب اختلاف کا اتحاد نہیں بنے گا، آپ لوگوں نے پہل کاری تو کی ہے لیکن غالباً اس کے اندر مطلب ہے کہ اور پارٹیز کو اعتماد میں لینا، بات چیت کرنا، حتیٰ کہ چکزئی صاحب جو جن کو کہا گیا تھا کہ وہ لیڈ کریں گے، ان کو بھی مکمل اختیارات غالباً نہیں دیے گئے۔ کیا وجہ ہے، کتنا ضروری ہے اتحاد بنانا اور اس میں نئی جماعتوں کا شامل ہونا بشمول مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی؟ جی یہ آپ اختیارات کی بات کریں ذرا پلیز، میرے لیے یہ ذرا اختیارات کو ڈیفائن کر دیجئے جو آپ کہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو نہیں دیے گئے۔ وہ اس میں یہ تھا نا کہ بھئی وہ کیا اتحاد کے بیہیف پر دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا، کسی قسم کا پل بنا سکتے ہیں، نہیں بنا سکتے، تو یہی بات تھی نا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ہم دیکھیے، جی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، بڑے سمپل الفاظ میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کی کنٹینشن ایک ہی رہی ہے پہلے دن سے، جب سے یہ الیکشنز ہوئے، کہ ہم مینڈیٹ چور پولیٹیکل جماعتوں سے انگیج نہیں کریں گے۔ وہ 3 جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم، اور جو پاکستان جسے کہتے ہیں جی۔ ان 3 جماعتوں کے علاوہ ہم ہر جماعت سے انگیج کر رہے ہیں اور کیا ہوا ہے، اور اسی کے نتیجے میں ایک ہم نے پلیٹ فارم جو ہے وہ کریٹ کیا ہے۔ ہمارا یہ پی ٹی آئی کا سٹانس تھا اور آج بھی پی ٹی آئی کا سٹانس یہی ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے، جو کہ ہمارے اس اتحاد کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے بھی ہیڈ ہیں، انہوں نے خان صاحب کو اپروچ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جی میں باقی پولیٹیکل پارٹی سے بھی انگیج کرنا چاہتا ہوں۔ خان صاحب نے انہیں کہا ہے کہ اگر آپ اپنے تئیں ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پوری اجازت ہے، آپ ضرور کیجئے، اور اگر آپ کے پاس کوئی سبسٹینٹیو پروپوزلز ہوئے تو ہم جب کہیں گے وہ لے کے آئیں گے، ہم بھی بیٹھ کے ان کو ڈسکس کر لیں گے۔ یہ سچویشن ہے سر، دیٹ از the way it was, that is the way it is today۔ بہت بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو ایک بہت اہم موضوع ہم اٹھائیں گے کہ اقوام متحدہ کی کمیٹی نے بھی اس بات پہ اعتراض کیا کہ جی عمران خان صاحب کو کیوں جیل میں رکھا ہوا ہے، اور ان سے وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک تو رہا کیا جائے، اور اگر ان کو
پاسبل ہو تو ہرجانہ بھی دیا جائے۔ ہم اس اہم موضوع پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ نون لیگ کے بہت ہی اہم رہنما، سینئر رہنما خرم دستگیر خان صاحب ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ مشکلات میں پھنسی شہباز حکومت کو بین الاقوامی محاذ پر ایک ہفتے میں 2 بڑے علامتی جھٹکے لگ چکے ہیں، جس میں تازہ ترین اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق ورکنگ گروپ کی جانب سے بانی پاکستان تحریک انصاف کی قید کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا گیا ہے۔ اپنی رپورٹ میں جنیوا میں قائم جو یہ اقوام متحدہ کا UN کا جو آربیٹری ڈیٹینشن ورکنگ گروپ ہے، اس نے سابق وزیر اعظم کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جی عالمی قانون کے مطابق انہیں ہرجانے کا حق دیا جائے۔ سابق وزیر اعظم سائفر اور توشہ خانہ کے مقدمات کے علاوہ دوران عدت نکاح سے متعلق مقدمے میں بھی کئی برس کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ جواباً حکومت پاکستان نے بالکل حسب توقع ہم کہیں گے کہ جی ورکنگ گروپ کی اس رپورٹ کو مسترد کیا اور سابق وزیر اعظم کی گرفتاری اور زیر التوا مقدمات کو ملک کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے۔ وزیر قانون نے دعویٰ کیا کہ جی بانی PTI کو ملکی آئین و قانون اور عالمی اصولوں کے مطابق تمام جو ہیں حقوق حاصل ہیں اور وہ ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہیں۔ تارڑ صاحب کے مطابق کئی مقدمات میں عمران خان صاحب کو جو ریلیف ملا ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جی جو ہمارا نظام ہے وہ صاف بھی ہے، منصفانہ بھی اور شفاف بھی ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکی کانگریس نے پاکستانی انتخابات میں دھاندلی کا جو الزامات ہیں اس کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ قرارداد نمبر 901 7 کے مقابلے میں 368 ووٹوں کی بھاری اکثریت سے منظور کی گئی۔ جواب میں حکومت نے ظاہر ہے کہ پاکستان حکومت نے نہ صرف اسے اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا بلکہ قومی اسمبلی میں امریکی قرارداد کے خلاف ایک قرارداد بھی منظور کروائی۔ لیکن یہ صورتحال اس بات کی غماز ہے کہ ایک طرف حزب اختلاف جو ہے وہ اندرون ملک اپنا دباؤ بڑھا رہی ہے، احتجاجی، مزاحمتی اور عدم تعاون کی سیاست کر رہی ہے، تو دوسری طرف اسے بیرون ملک سے بھی اپنے موقف کے حق میں حمایت مل رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما محترم خرم دستگیر خان صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں۔ ان سے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خرم صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی، سماجی، معاشی ہلچل ہے، بیرون ملک بھی جو ہے پاکستان کے خلاف ایک بالکل محاذ کھلا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ماضی میں تو اس قسم کی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پہلی دفعہ ایک ملک کی ایک سیاسی جماعت ایسی ہے جس کی بہت بڑی فنڈنگ اور اس کی سپورٹ جو ہے وہ ملک سے باہر موجود ہے، اور اس فنڈنگ کا اور اس سپورٹ کا جو استعمال ہے وہ ملک کے اندر سیاسی جماعت کے حق میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو US کانگریس کی قرارداد تھی، یہ اس کی ٹائمنگ بڑی اہم تھی کہ یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے دورہ چین کے فوراً بعد ہوئی، اور پاکستان کے جو خلاف امریکہ میں ایک سینٹیمنٹ ایٹ لیسٹ 2011 سے تو بہت زور و شور سے موجود ہے، جس میں اب پہلے تو افغانستان کے حوالے سے تھا، اب چین کے حوالے سے ہے۔ تو لہذا جو واشنگٹن میں مختلف لابیز کام کرتی ہیں، ان کے لیے وہ 2-3 لابیز اکٹھی ہوئی ہیں اور یہ ہمیں نتیجہ ملا ہے۔ لیکن آپ کو بھی معلوم ہے اور آپ نے رپورٹ بھی کیا ہے کہ یہ ایک نان بائنڈنگ ریزولوشن ہے، یہ نہ ہی کوئی کانگریس کا بنایا ہوا قانون ہے جو امریکہ میں لاگو ہوگا، اور نہ ہی جو ہے وہ امریکی حکومت کی کوئی پالیسی ہے۔ لیکن بہرحال اس کو ہمیں سنجیدگی سے لینا ہے، کیونکہ یہ ریزولوشن اگر ان چیلنج رہ جاتا تو پھر یہ آنے والے دنوں میں کسی اور ریزولوشن کی بنیاد بن سکتا ہے۔ تو لہذا پاکستان کی قومی اسمبلی نے بالکل درست کام کیا کہ جو ریزولوشن ایک منتخب ایوان کی طرف سے آیا تھا اس کا جواب بھی ایک منتخب ایوان نے دیا۔ اور اسی طرح جو UN ورکنگ گروپ ہے، میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ان کی جو رپورٹ ہے وہ براہ راست پاکستان کی عدلیہ پر حملہ ہے، کہ جب انہوں نے نام لے کر ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کا نام لے کر کہا ہے، تو جو بانی چیئرمین ہیں ان کو تو عدالت نے حراست میں رکھا ہوا ہے اور عدالت نے ان کو سزا دی ہے۔ اگر یہی ایشو بنے گا بار بار کہ کیا بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ کیا پاکستان کے اداروں پر اب براہ راست سوال اٹھا رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم سب مسترد کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، بالکل مسترد کر دیا، مطلب امریکی کانگریس کے ریزولوشن کو بھی مسترد کر دیا، اس رپورٹ کو بھی مسترد کر دیا، سمجھ میں آتا ہے، اور آپ نے یہ بھی بالکل درست کہا
کہ ان کی علامتی حیثیت ہے، کوئی بائنڈنگ چیز تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی علامتی حیثیت کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ جی ہمارے ملک کی جو ساکھ ہے بین الاقوامی نگاہ میں وہ کہاں جا کے کھڑی ہوئی ہے۔ آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب کی حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ایک تو ظاہر ہے کہ ملک میں ہمیں پتہ ہے کہ سیاسی تناؤ ہے، کشیدگی ہے، پھر اس کا عکس جو ہے بین الاقوامی طور پہ بھی نظر آ رہا ہے، تو کس طرح سے اس ساکھ کو بحال کیا جائے؟ کیا جو سیاسی عدم استحکام ہے اس میں کمی کی ضرورت ہے، جو محاذ آرائی ہے اس میں کمی کی ضرورت ہے، کرنا کیا ہوگا پاکستان کو؟ جی، ایک تو کام فوری طور پر کرنا چاہیے جتنی بھی جلدی ہو سکے اگلے ہفتوں میں، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے وہ ملزمان جن کے خلاف ثبوت اور شواہد نہیں ہیں ان کو فوری طور پر رہا کر دینا چاہیے۔ جو تو ذمہ دار ہیں، چاہے وہ ذمہ دار تھے، سہولت کار تھے یا منصوبہ ساز تھے، ان کے اوپر ضرور قانونی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن جو لوگ اس میں شامل نہیں تھے اور ان کے خلاف جو ہے واضح ثبوت نہیں ہے تو ان کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کس طرح پاکستان میں آلریڈی جو مختلف مائنورٹیز ہیں ان کا ہمیں دفاع کرنا ہے، اور جو شدت پسندی کے واقعات ہیں ان کو ہونے سے روکنا ہے، کیونکہ پاکستان کی ساکھ جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوتی ہے جب پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے یا خواتین پر کوئی ظلم ہوتا ہے۔ تو ایسے ایشوز جو ہیں ان کو بھی ٹیکل کرنا ہے، اور جو ابھی ایک آپریشن جو لانچ کیا گیا، اب اس کو آپریشن کہہ لیں، اسٹریٹجی کہہ لیں، لیکن جو عزم استحکام ہے اس کو بھی دنیا کو یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جو وائلنٹ ایکسٹریمزم دوبارہ سے اٹھا ہے 2021 میں، اس وقت کی حکومت جو تھی بانی چیئرمین کی اور اس وقت کی عسکری قیادت تھی، انہوں نے ایک بہت فاش غلطی کی تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کو عام معافی دے کر وہ پاکستان میں لے کر آئے۔ اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں، لیکن ہمیں بہرحال اس سے ڈیل کر کے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ پاکستان اپنے اندرونی معاملات کے بارے میں سنجیدہ ہے اور ان سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خرم صاحب، آپ نے کئی اہم نکات اٹھائے، اور اس میں جو آپ نے بات کی کہ جن کے خلاف کوئی چارجز نہیں ہیں یا کمزور ان کے اوپر وہ ہیں، شواہد نہیں ہیں، ان کے چھوڑ دیا جائے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک جو پاکستان کا ایک تاثر جا رہا ہے مجموعی طور پہ، غلط جا رہا ہے صحیح جا رہی ہے، الگ بحث ہے کہ جناب پاکستان میں بہت زیادہ جبر ہے، یہاں پر حزب اختلاف کا کو بالکل دیوار سے لگا دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جو میڈیا ہے کہ وہ اس کی آزادی کم از کم سماجی میڈیا کے اوپر جو ہے قدغن ہے، کنٹرول کیا جا رہا ہے ایکس کو۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں کسی بھی جمہوری ریاست کے لیے اچھا نیک شگون تو نہیں ہوتی، اور اس کے بارے میں پھر جو ایک رائے بن رہی ہوتی ہے، آپ کے خیال میں اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ جو ایک تاثر جا رہا ہے اس کے لیے کچھ عملی اقدامات کرنے چاہیے پاکستان کو؟ جی دیکھیے، ہم سب کی خواہش ہے کہ ملک میں اظہار رائے کی آزادی ہو، اور اظہار رائے کی آزادی جو بنیادی طور پر کسی ملک کے شہریوں کو دی جاتی ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکومت پر تنقید کر سکے تاکہ ان کی حکومت بہتر حاکمیت ڈیلیور کرے۔ لیکن یہاں اظہار رائے کی آزادی کو عامر صاحب دوسرے بہت سارے اداروں کے سربراہان اور ممبران کی زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ان کے خاندانوں کی خواتین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں، اور یہ صرف پاکستان کے اندر سے نہیں، یہ میں پھر کہوں گا کہ ایک پہلی دفعہ ایک ایسا ہمارے سامنے موقع آیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا بہت بڑی سپورٹ اور اس کی فنڈنگ ملک کے باہر سے ہوتی ہے، تو وہاں بیٹھ کر جو ہے پاکستان کے معاملات کے اوپر جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، ہمیں بہرحال جہاں حکومت پر ضرور کرٹیسائز کریں، آپ دیکھیے کوئی بھی جو بجٹ کے اوپر کرٹیسائزم بے شمار ہوا ہے پر اس پر کوئی حکومت نے ریاکشن دیا اور درست طور پہ نہیں دیا، سب کو حق ہے کہ وہ بجٹ کرٹیسائز کریں، لیکن جہاں ایک انگریزی کے لفظ ہیں جی لائبل اور سلینڈر، اور خاص طور لائبل کا جو لفظ ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں پاکستان کے شہریوں کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اداروں کا سربراہ یا عام شہری ہے، ان کو ایک ہینس لائبل سے بچانا ہے۔ اس پر ضرور بحث ہو سکتی ہے کہ جی یہ جو قوانین آ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بہرحال ہمیں یہ جو ہینس لائبل ایک روزانہ کی روٹین بنا ہوا ہے اس کو کہیں نہ کہیں اس پر قدغن لگانی۔
بالکل ڈیفیمیشن اور جھوٹ پھیلانے کی آزادی بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ حق بات کہنے کی، حقائق پیش کرنے کی تو بالکل آزادی ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں یہ بحث جاری رہنی چاہیے، صحت مند چیز ہے۔ اچھا، ایک عام رائے یہ ہے کہ جو مقدمات عمران خان صاحب پر ہیں، خصوصاً جو عدت کا کیس ہے، وہ پورے دنیا میں جگ ہسائی کا ایک سبب بن رہا ہے، اور پھر ابھی فواد چودھری صاحب بڑے دنوں کے بعد دوبارہ سے فعال ہوئے ہیں ٹی وی کے اوپر، وہ کہتے ہیں 47 مقدمات ہیں، اس میں بوریاں چوری، وہ جو فرٹیلائزر کی بوریاں چوری کرنے کا بھی مقدمہ ہے۔ تو اس قسم کے جو مقدمات ہیں، آپ کے خیال میں یہ پاکستان کی سیاسی فضا کو زیادہ مقدر نہیں کر رہے، اور جو پھر جنون جو الزامات ہیں وہ بھی دھدلا جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی ہلکے قسم کے مقدمات قائم کر دیے جاتے ہیں؟ جی اس پہ میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ یہ جو وزرائے قانون ہیں صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی، ان کے اوپر بڑی سنجیدہ ذمہ داری ہے، اٹارنی جنرلز پہ اور ایڈوکیٹ جنرل کی ذمہ داری ہے کہ جو کیس بنے وہ ٹھوس شواہد پر مبنی ہو، کیونکہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور آپ اس کو ریلیف کہہ سکتے ہیں بانی چیئرمین کو، کہ وہ پاکستان کی عوام کا حق جو 70 ارب روپیات ہے، 190 ملین پاؤنڈ، وہ ابھی تک حق پاکستان کے عوام کو نہیں ملا۔ وہ ہم سب کی ایک مشترکہ میراث ہے، جو کہ ہمیں جو ہے وہ صرف اس کو سیاسی چونکہ رنگ مل گیا، تو وہ جو پیسے پاکستان کے خزانے میں آنے تھے وہ نہیں آ سکے۔ اسی طرح میں بھی سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو نے ریلیف دیا سائفر کیس میں، وہ بہت ہی رسوا کن فیصلہ تھا۔ پہلی دفعہ جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے اور اس دوسری جو اس کی شکیں ہیں وہ قانون کے سامنے کھل کر آئی تھی، تو عدالت کو اس پر بڑا سنجیدہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن دونوں جگہ پہ یہی کہا گیا کہ غالباً پروسیکیوشن ٹھیک نہیں تھی، حالانکہ یہ بڑے سنجیدہ کیسز ہیں اور ان کا براہ راست پاکستان کے عوام اور پاکستان کی ریاست کے مفاد سے تعلق۔ اچھا، آپ نے بھی تذکرہ کیا تھا 170 ملین کا جو پاکستان کے خزانے میں نہیں آئے، یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد جب ناظرین ہم دوبارہ آئیں گے تو ذرا سمجھیں گے کہ کیوں نہیں آئے، کیا وجہ ہوئی، کیونکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں جی وہ پاکستان کے بینک میں ہی تو پڑے ہوئے ہیں، لیکن بات ہوتی ہے وقفے کے بعد۔ پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، ہمارے خصوصی مہمان اس وقت خرم دستگیر خان صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، گجرانوالہ سے میں انہوں نے اسکائپ پہ جوائن کیا ہوا ہے۔ خرم صاحب، آپ نے بات کی کہ جی پاکستان کے خزانے میں جو رقم آنی چاہیے تھی وہ نہ آ سکی بدقسمتی سے، لیکن وہ پڑے ہوئے تو ظاہر ہے کہ جو جتنے بھی وہ پیسے ہیں پڑے تو پاکستانی بینک میں ہی ہیں، تو یہ ایک آپ کے خیال میں کیا ذرا اس کی وضاحت کریں گے اپنے اس جملے کی؟ جی یہ کیونکہ وہ 190 ملین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، میں آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے عرض کر دوں، یہ 19 کروڑ برطانوی پاؤنڈ ہیں، جو آج کے ایکسچینج ریٹ پر رفلی 70 ارب روپے پاکستان کے بنتے ہیں، جی، کیونکہ ایک پاکستانی بزنس مین کے جو غیر قانونی دولت تھی وہ وہاں پکڑی گئی، اور اس برطانیہ کے قانون کے مطابق وہ اس ملک کے خزانے میں دی جاتی، اور جہاں بانی چیئرمین نے بطور وزیر اعظم اپنے حلف کو وائلیٹ کیا اور امانت میں خیانت کی، انہوں نے ایک ڈیل کی، ایک ایسا سودا کیا، ملی بھگت کی، جس کے ذریعے جس شخص کے وہ 19 کروڑ پاؤنڈ تھے اس کو پاکستان لا کر اس شخص پہ، چونکہ پاکستان کی عدالت نے بھی ایک بہت بڑا جرمانہ عائد کیا تھا کراچی کے کیس میں، تو لہذا اس کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اس جرمانے کی مد میں وہ 70 ارب روپے جمع کروائیں، تو لہذا وہ جرمانے کی مد میں ریاست کو دیے گئے ہیں، لیکن اور اس کی لائبلٹی ظاہر کم ہوئی ہے، لیکن وہ پاکستان کے خزانے میں جمع نہیں ہوئے، تو لہذا وہ اگر بینک میں موجود بھی ہیں، جب تک وہ پاکستان کے خزانے میں ٹرانسفر نہیں ہوتے، چلیں ڈسپیوٹڈ میٹر ہے اور امید کرنی چاہیے کہ جلد از جلد پاکستان کے خزانے میں آ جائیں، اور ظاہر ہے کہ بھی سبجوڈس بھی ہے، اس پہ ہم اور آپ پھر بات کر سکتے ہیں۔ یہ دوبارہ اس پر آتے ہیں کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے خلاف ایک محاذ، اندرون ملک بھی حکومت کے خلاف ایک محاذ ہے، ایک فعال حزب اختلاف ہے، اور بیرون ملک سے بھی ان کو سہارے مل رہے ہیں، پاکستانی ڈائسپورا سے بہت سہارا مل رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک تاثر یہ کہ جی جو پڑھا لکھا پاکستان ہے، جو شہری پاکستان ہے، وہ بہت ناراض ہے اس پورے سسٹم سے، جس طرح سے مطلب ہے، تو اس کو کس طرح سے اس تاثر کو زائل کیا جائے گا؟ کیا عملی اقدامات اٹھانے پڑیں گے کہ یہ جو ایک پورا تاثر چلائے گا، اور بیرون ملک پاکستانی ڈائسپورا جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بیرون ملک سے مدد حاصل ہے، ظاہر ہے وہ بھی پاکستانی اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں، تو ان کو کیسے جو ہے کنونس کیا جائے گا کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے غلط نہیں ہو رہا، اور انتخابات بڑے شفاف ہوئے، اور یہاں پر کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی؟ کیا کرنا ہوگا؟ عمل ٹھیک کرنا ہوگا یا معاملہ پرسیپشن کا ہے؟
نہیں دیکھیے، دو تین باتیں ہیں جی پہلی بات یہ ہے، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، میرے بھائی اور بہنیں ہیں سارے جو بیرون ملک رہتے ہیں، لیکن ان کی جو سوچ ہے وہ منطق اور پاکستان کے عوام جو پاکستان کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے حوالے سے نہیں ہے. وہ ایک پرسنالٹی کا کلٹ ہے زیادہ لوگوں کے ذہن میں جسے وہ فالو کر رہے ہیں. اور دیکھیے نا، مثلا مہنگائی کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے اس حکومت پر، پہلے بھی ہوا ابھی بھی ہو رہا ہے، لیکن کیا جس شخص کی وہ اس وقت اطاعت کر رہے ہیں ان کا کوئی ریکارڈ ہے مہنگائی کو کم کرنے کا کہ اس شخص کو لے کر آئیں گے تو مہنگائی کم ہو جائے گی؟ تو پاکستان کے عوام کو جو تکالیف ہیں کہ روزگار پیدا نہیں ہو رہا، مہنگائی جو ہے وہ زیادہ ہے، بجلی کے ریٹ زیادہ ہیں، تو جو فالوئنگ ہے وہ فالوئنگ اس کو پاکستان میں رہنے والوں کی بڑے تکالیف آخری لمحات ہیں پروگرام کے، آخری لمحات ہیں، کیا اس سے یہ ہمیں سبق نہیں ملتا کہ جو اس وقت حکمران ہیں ان کے اوپر عدم اعتماد ہے کہ وہ جناب ایک ایسا شخص بقول آپ کے جس کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے، بقول آپ کے کہ جی اس نے کچھ کیا ہو، اس کے باوجود جو ہے کیونکہ لوگوں میں اعتماد کی کمی ہے اس لیے وہ سب جو ہیں مطلب بقول آپ کے سیراب ہے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ دیکھیے نہیں، میری لیے اہمیت ہے کہ اس انتخابات میں 31% پاکستانیوں نے ان کی حمایت کی ہے. ہمیں ان 31% پاکستانیوں کا احترام کرنا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ 69% پاکستانیوں نے ان کے خلاف بھی ووٹ ڈالا ہے، اور وہ جو 69% ہیں وہ بھی اتنی ہی عزت اور تکریم کا حق رکھتے ہیں جتنا 31%. تو لہذا اصل میں پاکستان میں رہنے والوں کی جو ووٹرز ہیں، جو پاکستان میں رہ کر اس مٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی تکالیف کو رفع کرنا اس حکومت کا سب سے بڑا چیلنج. حرمت الصغیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی محاذ آرائی ہے، جو ایک دوسرے کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ دو حکومت ہو، حزب اختلاف ہو، ایک دوسرے کو گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی وجہ بنا ہوا ہے اس پاکستان میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سیاسی ہلچل ہے، لوگوں کو عدم اعتماد ہے. جب تک اس شدت پسندی کی آنچ کو، اس محاذ آرائی کو کم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک پاکستان اس بند گلی میں، چاہے وہ سیاسی بند گلی ہو، چاہے وہ معاشی بند گلی ہو، اس سے نہیں نکل پائے گا. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کی اجازت. خدا حافظ.